السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار مسعود اور آپ کو انفیٹ عمار میں خوش آمدید۔ ظلمت کو ضیاء، سرسر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا، پتھر کو گوہر، دیوار کو در، کرکس کو ہما کیا لکھنا۔ ایک حشر بپا ہے گھر میں، دم گھٹتا ہے گنبد بے در میں، اے دیدہ درد اس ذلت کو، قسمت کا لکھا کیا لکھنا۔ جنرل محمد ضیاء الحق وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا تخت الٹ کر خود اقتدار سنبھالا اور 11 سال سے زائد عرصہ تک برسر اقتدار رہے۔ ضیاء الحق نے ملک میں نظام اسلام کے نفاذ کے حوالے سے خاصی کوششیں کی، لہٰذا ملک میں مرد مومن، مرد حق، ضیاء الحق کے نعرے بھی گونجتے رہے۔ انہوں نے دستور میں 58(2)B کی دفعہ متعارف کرائی، جس سے تمام تر اختیارات صدر مملکت کی ذات میں مرتکز ہو گئے۔ نیز اس دفعہ سے اسمبلیوں کا خون ہوتا رہا۔ 1977 کے عام انتخابات کے نتائج کو سیاسی جماعتیں قبول کرنے کو تیار نہیں تھیں۔ ان کا موقف تھا کہ بھٹو نے ان انتخابات میں دھاندلیوں کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ ان دھاندلیوں کے خلاف پاکستان قومی اتحاد کے نام سے 9 سیاسی جماعتوں نے بھٹو کے خلاف ایک ملک کی تحریک چلائی۔ اس تحریک کو تحریک نظام مصطفیٰ کا نام دیا گیا۔ یہ تحریک اس قدر شدید نوعیت کی تھی کہ جو بھٹو کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے، حزب اختلاف سے مذاکرات پر مجبور ہو گئے۔ حکومتی نمائندوں اور مخالف جماعتوں کے درمیان مذاکرات میں طے پایا کہ عام انتخابات نئے سرے سے عدلیہ کی نگرانی میں کرائے جائیں۔ تاہم بھٹو کے قریبی ساتھیوں نے انتخابات دوبارہ کرانے سے انکار کر دیا اور بھٹو کو بھی یہی مشورہ دیا کہ وہ دوبارہ انتخابات کرانے کا مطالبہ ہرگز تسلیم نہ کریں۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان قومی اتحاد کے مابین معاہداتی دستاویز کی تکمیل ہونے کی تھی کہ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے اقتدار سنبھال لیا، ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا اور بھٹو کو گرفتار کر لیا۔ مولانا کوثر نیازی اس واقعے کا سبب امریکی مداخلت کو قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک 21 مئی 1977 کو پاکستان میں امریکہ کے سفیر جوزف فارلینڈ کے اعزاز میں چیف آف آرمی اسٹاف کی دعوت اس سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ مولانا کے نزدیک امریکہ کی بھٹو سے ناراضگی کا سبب ری پروسیسنگ پلانٹ کے بارے میں بھٹو حکومت کا فرانس کے ساتھ معاہدہ تھا۔ آئین پاکستان میں فوجی حکومت یا مارشل لا کی کہیں کوئی گنجائش نہیں تھی، اس لیے بیگم نصرت بھٹو نے آئین کی خلاف ورزی پر سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے 10 نومبر 1977 کے فیصلے میں مارشل لا کے نفاذ کا نظریہ ضرورت کا تحفظ دیتے ہوئے موصل عمل حکومت قرار دیا۔ جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر کے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میرا واحد مقصد آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کروانا ہے جو اس سال اکتوبر میں ہوں گے۔ نصرت بھٹو کیس کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل آف پاکستان نے عدالت کو یقین دلایا کہ عام انتخابات 8 ماہ میں منعقد کرائے جائیں گے۔ سپریم کورٹ نے اسے مارشل لا حکومت کا وعدہ تصور کرتے ہوئے اپنے فیصلے میں لکھا کہ عدالت کو توقع ہے کہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اپنے وعدے کو پورا کریں گے۔ 3 سپتمبر 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کو احمد رضا قصوری کے والد نواب محمد احمد خان کے قتل کے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ 13 سپتمبر 1977 کو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سمدانی نے بھٹو کی درخواست برائے ضمانت منظور کر لی۔ رہائی کے بعد بھٹو نے ملتان میں ایک جلسے عام سے خطاب کیا۔ جب وہ کراچی پہنچے تو 17 سپتمبر 1977 کو مارشل لا کے ضابطہ 12 کے تحت حراست میں لے لیے گئے۔ 1 اکتوبر 1977 کو انتخابات غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیے گئے۔ 15 سپتمبر 1978 کو صدر فضل الہی نے ایک آرڈیننس جاری کیا جس کے تحت چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل محمد ضیاء الحق کو یہ اختیار حاصل ہو گیا کہ وہ صدر کا عہدہ خالی ہونے پر نیا صدر نامزد کریں۔ 16 سپتمبر 1978 کو صدر فضل الہی کے عہدے صدارت کی میعاد پوری ہو گئی تو جنرل ضیاء الحق نے خود اپنے آپ کو صدر نامزد کر لیا۔ اس طرح وہ مکمل اختیارات کے مالک بن گئے۔ بھٹو کیس میں فیصلہ بھٹو کی پھانسی پر ختم ہوا۔ 4 اپریل 1979 کو رات 2 بجے بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی سے پہلے بھٹو نے سزائے موت کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل بھی دائر کی۔ 6 فروری 1978 کو عدالت عظمیٰ نے اس اپیل کا فیصلہ سنا دیا۔ 7 ججز صاحبان میں سے 4 فاضل ججز صاحبان نے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے دی جانے والی سزائے موت کو برقرار رکھا، جبکہ 3 ججوں نے انہیں باعزت بری کر دیا۔ تاہم تمام ججوں نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا کہ اگر صدر چاہیں تو وہ اس سزا میں کمی کر سکتے ہیں، مگر صدر ضیاء الحق کی طرف سے بھٹو کے لیے معافی کا اعلان ناممکن تھا۔ 30 اگست 1979 کو اپنی نشری تقریر میں صدر ضیاء الحق نے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 1962 میں ترامیم کا اعلان کیا،
جن کی روح سے سیاسی جماعتوں کے لیے رجسٹریشن لازمی قرار دی گئی۔ پارٹی کے داخلی انتخابات اور فنڈز کے حسابات کا گوشوارہ داخل کرانا بھی لازم ٹھہرا۔ نیز نظریہ پاکستان کی مخالفت کرنے والی، امن عامہ میں نقص ڈالنے والی، عدلیہ اور افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والی سیاسی جماعت کی رجسٹریشن منسوخ کرنے کا اعلان کیا گیا۔ 15 اکتوبر 1979 کو صدر ضیاء الحق نے قوم سے خطاب کیا اور 17 نومبر کو ہونے والے انتخابات کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ سیاسی جماعتوں کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ 27 مئی 1980 کو صدر جنرل ضیاء الحق نے ایک آرڈیننس کے ذریعے سے اعلیٰ عدالتوں کے اختیارات محدود کر دیے اور انہیں مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز اور فوجی ٹریبیونل فوجی عدالتوں کے خلاف کوئی حکم جاری کرنے سے روک دیا۔ صدر ضیاء الحق ایسا نظام تخلیق کرنا چاہتے تھے جو ان کے خیالات اور عزائم سے ہم آہنگ ہو۔ 24 مارچ 1981 کو ملک میں عبوری دستور نافذ کر دیا گیا۔ اس دستور میں 1973 کے دستور کی 162 دفعات یا تو ختم کر دی گئی یا ان میں ترمیم کر دی گئی۔ اس دستور میں بنیادی حقوق موجود نہ تھے، نیز قرارداد مقاصد بھی غائب تھی۔ صدر کو دستور میں حسب ضرورت ترامیم کرنے کا حق مل گیا۔ ججوں کو نئے دستور کے تحت دوبارہ حلف اٹھانے کا پابند کر دیا گیا۔ جسٹس شیخ انوار الحق، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے عبوری آئین سے اختلاف کرتے ہوئے حلف اٹھانے سے انکار کر دیا۔ یوں جسٹس حلیم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے۔ صدر ضیاء الحق نے 24 دسمبر 1981 کو 350 ارکان پر مشتمل شورا کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر صدر نے کہا کہ موجودہ حالات میں عام انتخابات کرانا قومی سلامتی، ملکی یکجہتی اور امن عامہ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ مجلس شورا میں مسلم لیگ اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے اس میں شمولیت کرنے سے انکار کر دیا۔ 1981 میں جنرل ضیاء الحق کی مخالفت میں ایک نئے MRD کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس میں 9 سیاسی جماعتیں شامل تھیں۔ 2 اگست 1983 کو صدر ضیاء الحق نے اعلان کیا، مارچ 1985 تک عام انتخابات منعقد کروا دیے جائیں گے اور اگست 1985 تک منتخب نمائندوں کو اقتدار منتقل کر دیا جائے گا۔ 30 جنوری 1984 کو جنرل ضیاء الحق نے ایک مارشل لا ضابطے کے تحت طلبہ یونین اور تنظیموں پر پابندی عائد کر دی۔ 1 دسمبر 1984 کو صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے اعلان کیا کہ صدارتی ریفرنڈم 19 دسمبر 1984 کو منعقد ہوگا۔ اس ضمن میں صدر نے کہا کہ ریفرنڈم کے ذریعے عوام سے یہ سوال کیا جائے گا کہ کیا آپ صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کے اس عمل کی تائید کرتے ہیں جو انہوں نے پاکستان کے قوانین کو قرآن و حکیم اور سنت رسول کے مطابق اسلامی احکامات سے ہم آہنگ کرنے اور نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے شروع کیا ہے، اور کیا آپ اس عمل کو جاری رکھنے، مزید استوار کرنے اور منظم و پرامن طریقے سے اقتدار عوام کے منتخب نمائندگوں کو منتقل کرنے کی حمایت کرتے ہیں۔ ملک بھر میں صدارتی ریفرنڈم 19 دسمبر 1984 کو پرامن طور پر منعقد ہوا اور صدر ضیاء اس میں جیت گئے۔ اس صدارتی ریفرنڈم کے بارے میں حبیب جالب نے کیا خوب منظر کشی کی تھی کہ شہر میں ہو کا عالم تھا، جن تھا یا ریفرنڈم تھا، قید تھے دیواروں میں لوگ، باہر شور بہت کم تھا، کچھ بارش سے چہرے تھے اور ایمان کا ماتم تھا، مرحومین شریک ہوئے اور سچائی کا چہلم تھا، دن 19 دسمبر کا بے معنی بے ہنگم تھا۔ ریفرنڈم کے نتیجے میں صدر بن کے ضیاء الحق کو استحکام ملا تو انہوں نے انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا۔ 12 جنوری 1985 کو قومی اسمبلی کے انتخابات کے لیے 25 فروری اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے 28 فروری 1985 کی تاریخیں متعین کی گئیں۔ 12 مارچ 1985 کو صدر مملکت کی طرف سے 1973 کے آئین کی بحالی کے اعلان کے بعد چاروں صوبائی اسمبلیوں کے افتتاحی اجلاسوں میں 9 منتخب ارکان کی طرف سے حلف اٹھانے سے ملک بھر میں جمہوری عمل کا آغاز ہو گیا۔ 1973 کے آئین کی 280 میں سے 252 دفعات کی بحالی کا اعلان 10 مارچ 1985 کو کیا گیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے دستور میں سیاسی ضروریات کے تحت 2 مارچ 1985 کو 8ویں ترمیم متعارف کرا دی۔ یہ ترمیم قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس کے انعقاد سے قبل ایک آرڈیننس کے ذریعے سے متعارف کرائی گئی اور اسے پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی زحمت نہ کی گئی۔ اس ترمیم کے تحت تمام اختیارات صدر کے پاس منتقل ہو گئے۔ جنرل ضیاء الحق ملک میں اسلام کے علمبردار رہے
ان کے مخالفین کا موقف ہے کہ ضیاء الحق نے اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے اسلام کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ تاہم ایک احساس یہ بھی ہے کہ ضیاء الحق اسلامائزیشن کے عمل میں نیک نیتی رکھتے تھے اور اسلام کے نام پر سیاست نہیں کرتے تھے۔ بہرحال ضیاء دور میں نظام صلاۃ کے قیام کے لیے اقدامات کیے گئے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 24 جون 1981 کو احترام رمضان آرڈیننس جاری کر کے پبلک مقامات پر کھانے پینے کی ممانعت کر دی گئی۔ زکوٰۃ و عشر آرڈیننس جاری کر دیا گیا۔ ٹی وی اناؤنسرز کے لیے دوپٹے کا استعمال لازمی قرار دے دیا اور فحش اور گندے لٹریچر پر سختی سے پابندی عائد کر دی گئی۔ ابتدائی قادیانیت آرڈیننس جاری کیا گیا جس کے تحت انہیں شاعر اسلام کا نام استعمال کرنے سے منع کر دیا گیا، لیکن یہ بات بھی حقیقت تھی کہ وہ اقتدار چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھے۔ تاہم انہیں ایک سازش کے تحت راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اگست 1988 کو بہاولپور میں موجود فوجی یونٹوں کی مشقیں دیکھنے کے لیے گئے۔ جب وہ اسلام آباد واپس آنے کے لیے طیارہ C-130 میں سوار ہوئے تو پرواز کے چند لمحے بعد ہی وہ طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا اور ان کے رفقا میں سے کوئی زندہ نہ بچ سکا۔